لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الخامس الاصوات وهو كل اسم حكي به صوت كاك لصوت الغراب. بے شماری میرے عزیز بھائیوں، اس میں مبنی کے بارے میں چل رہی تھی. اس میں مبنی کسے کہتے ہیں؟ اس میں مبنی اسے کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو یا جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو. پھر اس میں مبنی کی 8 قسمیں تھیں. پہلی جو ہے مضمرات ضمیریں، دوسری اسماء اشارات، تیسری اسم موصول یعنی موصولات، اور چوتھی اسماء افعال، اور ابھی 5ویں جناب شروع کرنے لگے ہیں اصوات کے بارے میں. اس میں مبنی کی 5ویں نوع جو ہے وہ اصوات ہے. اصوات صوت کی جمع ہیں. معنی یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کے ذریعے کسی آواز کی حکایت بیان کی جائے، جیسے مثلا کہتے ہیں کا کے، کوے کی آواز ہے، یا جس کے ذریعے جانوروں کی آواز کی حکایت کی جائے، نخ اونٹ کے بٹھانے کی آواز ہے. تو صوت کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ اسم جس کے ذریعے سے آواز کی حکایت کی جائے یا جس کے ذریعے سے جانوروں کی آواز کی آغا جان حکایت کی جائے. ٹھیک ہے. یہ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات ہے، پڑھ کے پھر آگے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الخامس الاصوات وهو كل اسم حكي به صوت کا کے لصوت الغراب. ہر وہ اسم جس کے ذریعے سے آواز کی حکایت کی جائے، وہو کل اسم، ہر اسم، حکی بہ، جس کے ذریعے سے حکی بہ صوت، جس کے ذریعے آواز کی حکایت کی جائے. کا جیسے کا کے لصوت الغراب، کوے کی آواز کو کہتے ہیں کا کے. او لصوت یصوت بہ للبہائم، یا جس کے ذریعے سے جانوروں کی آواز کی حکایت کی جائے. کا نخ لاناخۃ البعیر، نخ کہتے ہیں اونٹ بٹھانے کی آواز کو. و تاک حکایت الضرب، تاک کے کیا آغا جان مارنے کی آواز ہے. و تک حکایت وقع الحجارہ، تو ذوہا ببعض، بعض پتھروں کا بعض پر واقع ہونے سے جو آواز کی حکایت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تک. تک کیا ہے؟ حکایت وقع، حکایت وقع الحجارت بعضها ببعض، بعض پتھروں کا بعض پر ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو تک کہتے ہیں. چھٹی نوع آغا جان اس میں مبنی کی ہے مرکبات. مرکبات اس میں مبنی کی قسم ہے، اور یہ ہر وہ اسم جو 2 کلموں سے مرکب ہو، لیکن یہ جو ترکیب ہے 2 کلموں والی، نسبت اضافی بھی نہ ہو، نسبت اسنادی بھی نہ ہو. نسبت اضافی جیسے غلام و زیدن، نسبت اسنادی جیسے زید قیم. یہ مرکب جو ہے نہ مرکب اضافی ہو نہ اسنادی ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جناب عالی کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یعنی مطلب ہے مرکب بنائی ہو یا مرکب معنی صرف ہو، جس کو نحو میر میں ہم لوگوں نے پڑھا آغا جان. تو پھر اگر 2 کلمے ہیں، یہ جو مرکب ہے ہمارا 2 کلموں سے مرکب ہے، اور دوسرا کلمہ جو ہے حرف کو ضمن میں لیے ہوئے ہے، حرف پر مشتمل ہے، تو یہ مرکب جو ہے اس کی دونوں جزیں کیا ہوں گی؟ مبنی بر فتح ہوگی. 11 سے لے کر
तिस्अत आशर तक दोनों जुज़ें जो हैं इसकी मबनी बर फ़त होती हैं, सिवाय इसना आशरा के कहते हैं कि ये क्या है इसना आशरा, इसकी पहली जुज़ मोरब होती है मुसन्ना की तरह। क्यों? जिस तरह तस्निया की नून इजाफ़त में गिर जाती है, इसना आशरा की नून भी कहते हैं गिर जाती है। तो बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुरक्कब जो इसमें मबनी की किस्म है, ये कैसा मुरक्कब है? हर वो इसम जो दो कलमों से तो मुरक्कब हो, लेकिन उनके दरमियान निस्बत इजाफ़ी भी ना हो, निस्बत इसनादी भी ना हो। फिर ये दो कलमे जो हैं, अगर दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुश्तमिल है, हर्फ़ को अपने शिकम में लिए हुए है, तो इसकी दोनों जुज़ें मबनी बर फ़त होंगी। अहद आशरा से लेकर तिस्अत आशरा तक, सिवाय इसना आशरा के कि ये मोरब होता है तस्निया की तरह। और अगर ये जो मुरक्कब है दो कलमों पर मुश्तमिल है, अगर दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुतज़म्मिन ना हो, ये जो मुरक्कब है हमारा दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुतज़म्मिन ना हो, तो वहाँ आगा जान ये करना है कि जो पहली जुज़ है ना, पहली जुज़ इस मुरक्कब की मबनी बर फ़त होगी, और दूसरी जुज़ जो है उसको एराब देते हैं गैर मुनसरिफ वाला एराब। यानी ये जो मुरक्कब है जिसको मुरक्कब माना सर्फ भी कहते हैं, यानी ये मुरक्कब हमारा ऐसा है कि ये जो है ना दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुश्तमिल नहीं है, यानी हर्फ़ इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में फ़रमाते हैं पहली जुज़ मबनी बर फ़त होगी और दूसरी जुज़ का एराब गैर मुनसरिफ वाला एराब होगा। जैसे बाला बक्का आगा जान, बाल एक बोत का नाम था, बक एक बंदे का नाम था, दोनों को मिलाकर शाम के एक शहर का नाम रख दिया गया। बाला बक अलग अलग थे, इनके दरमियान कोई हर्फ भी नहीं है। ठीक है, इसको मुरक्कब माना सर्फ कहते हैं। तो इसकी बाल जो पहली जुज़ है ये मबनी बर फ़त होगी और दूसरी जुज़ जो है उसको एराब देंगे गैर मुनसरिफ वाला एराब देंगे। तवज्जो फरमाइए। अन्नौ सादिसो छठी नौ अल मुरक्कबात हो, मुरक्कबात हैं छठी नौ भला किसकी? इसमें मबनी की। अल मुरक्कबात मुरक्कबात हैं। वाह वाह कुल्लु इस्मिन रुक्किब मिन कलिमतैन लैसा बैनहुमा निस्बतुन ऐ लैसा बैनहुमा निस्बतुन इज़ाफ़ियतुन औ इसनादियतुन। हर इसम जो दो कलमों से मुरक्कब है, लैसा बैनहुमा उन दो कलमों के दरमियान निस्बत ना हो, यानी लैसा बैनुमा निस्बतुन इज़ाफ़िया, इन दो के दरमियान दो कलमों के दरमियान निस्बत इज़ाफ़ी ना हो, जैसे ग़ुलाम व ज़ैदिन व इसनादियतुन, और निस्बत इसनादिया भी ना हो, जैसे ज़ैदुन कैमुन। ये दो निस्बतें नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो मुरक्कब है फ़इन तज़म्मन सानी हरफ़न, अगर दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुश्तमिल हो, जैसा कि मुरक्कब बिनाई में होता है। फ़यजिब बिनाउहुमा अलल फ़त्ह है, तो वाजिब है दोनों कलमों को मबनी बर फ़त करना वाजिब है। का अहदा आशरा इला तिस्अत आशरा, अहदा आशरा से लेकर तिस्अत आशरा तक दोनों जुज़ें मबनी बर फ़तह हैं। इल्ला इसना आशरा, सिवाय इसना आशरा के। फ़इन्नहा मुअरबुन कल मुसन्ना, इन्ना इसना आशरा ना ये मोरब है मुसन्ना की तरह। अलबत्ता इसकी पहली जुज़ मुराद है कि ये मोरब है, इसना की इसना ने था ना तो ये नून गिर गई। ठीक है जनाब अली, जिस तरह तस्निया की नून इजाफ़त की वजह से गिर जाती है, लिहाजा कहते हैं मोरब है मुसन्ना की तरह, तस्निया की तरह। व इन लम यतज़म्मन सानी हरफ़न फ़फ़ीहा सलासो लुगातिन, इन लम यतज़म्मन सानी, अगर दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुश्तमिल ना हो, फ़फ़ीहा सलासो लुगात हैं, तो इसमें 3 लुगात हैं। बात ये भी रखना, ये जो कह रहा है ना दूसरा कलमा हर्फ़ पर मुश्तमिल ना हो और मुरक्कब हो, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब माना सर्फ़। ना अमीर को देखना, फ़फ़ीहा सलासो लुगात हैं, तो इसमें 3 लुगात हैं। अफ़साहुहा बिनाउल अव्वल अलल फ़त्ह व इराबु सानी इराबु गैरिल मुनसरिफ़, उनमें फ़सीह तरीन जो वजह है पहली जुज़ मबनी बर फ़तह होती है और दूसरी जुज़ का एराब एराब गैरिल मुनसरिफ़, गैर मुनसरिफ़ का एराब होता है दूसरी जुज़ पे। का जैसे बाला बक्का
با اللہ مبنی بر فتح رہے گا، اور بکا کا اعراب جو ہے عامل کے آنے سے اس کا اعراب دینا ہے غیر منصرف والا، ٹھیک ہے۔ و معدی کاربا، معدی الگ کاربا الگ، یہ بھی پھر اکٹھا کر دیا ایک بندے کا نام معدی کاربا، یہ بھی بالا بکا کی طرح پہلی جز مبنی بر فتح، دوسری جز کا اعراب غیر منصرف والا ہوگا۔ النوع السابع الکنایات، ساتویں نوع نا میرے عزیز بھائیو، اس میں مبنی کی کیا ہے؟ کنایات ہے۔ کنایات کنائے کی جمع ہے۔ کنایا وہ اسم ہوتا ہے جو صراحت کے ساتھ جو ہے دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو کنائے کی کیا تعریف ہوئی؟ کنایات کیا ہیں؟ وہ اسماء ہیں جن کو کنایات وہ اسماء ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ عدد مبہم یا حدیث مبہم کے اوپر دلالت کریں۔ کنایات وہ اسماء ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ عدد مبہم یا حدیث مبہم پر دلالت کریں۔ عدد مبہم کے لیے ہے آغا جان کم و قضا، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور حدیث مبہم یعنی گفتگو مبہم کے لیے آتا ہے کیتا و زیتا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کم میں استفہامیہ اور کم میں خبریہ۔ جو کم میں استفہامیہ ہوتا ہے اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے یا جناب جمع مجرور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا کرتے ہیں کہ ان کام کی جو تمیز ہے اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا مطلب شروع کرنے لگا ہوں کہ جو کم ہے، خود کم، دونوں صورتوں میں چاہے کم میں خبریہ ہو چاہے کم میں استفہامیہ ہو، کم جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، کم منصوب ہوتا ہے چاندی جگہوں پہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں، خود کم کا اعراب بتا رہا ہوں، تمیز کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بات ہو گئی۔ خود کم کیا ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کم منصوب ہوتا ہے کب آغا جان؟ دونوں صورتوں میں، چاہے کم خبریہ مانے چاہے استفہامیہ مانے، کم منصوب ہوگا کب؟ جب اس کے بعد فعل ہو جو اس کم سے روگردانی نہ کر رہا ہو، کم کی ضمیر میں عمل کرنے کی خاطر، کم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس کم سے وہ فعل روگردان نہ ہو، تو یہ جناب علی جو کم ہے یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے۔ یا کم کے بعد اگر جان مصدر ہو یعنی مفعول مطلق ہو تو بھی کم منصوب ہوگا، کم کے بعد مفعول فی ہو تو بھی یہ کم کیا جی؟ منصوب ہوگا۔ کم جو ہے منصوب ہوتا ہے خبریہ ہو یا استفہامیہ کب؟ جب کم کے بعد فعل ہو اور وہ فعل کم سے روگردانی نہ کر رہا ہو کم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، یا کم کے بعد مصدر ہو یعنی مفعول مطلق ہو تو بھی کم منصوب ہوگا، یا کم کے بعد ظرف ہو اگر جان، ٹھیک ہے، یعنی مفعول فی ہو تو پھر بھی کم منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو وہ جگہ بتانی ہے کم کے بارے میں توجہ رہے۔ کم مجرور بھی ہوتا ہے اگر جان، خود کم مجرور بھی ہوتا ہے کب؟ جب کم سے پہلے حرف جر ہو یا جناب مضاف ہو کوئی چیز کم کی طرف، کم مجرور ہوتا ہے۔ پہلے پڑھا ہے کم منصوب ہوتا ہے، ابھی بتا رہا ہوں کم مجرور ہوتا ہے جب کم سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو کوئی چیز کم کی طرف، تو کم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کم ہے کم مرفوع بھی ہوتا ہے کب؟ جب یہ دونوں چیزیں یعنی منصوب و مجرور نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں جب نہ ہوں، منصوب والے مقامات اور مجرور والے مقامات نہ ہوں، تو کم کیا ہوتا ہے جان؟ مرفوع ہوتا ہے مبتدا بن کر، جب اس کے بعد جو مطلب تمیز ہے وہ ظرف نہ ہو، کم کے بعد تمیز ظرف نہ ہو تو یہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ اگر کم کے بعد کیا ہے جان تمیز جو ہے وہ ظرف ہے
تو یہ کم خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ایک مرتبہ توجہ فرمائیے، میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ 7ویں نوع ہم اس میں مبنی کی پڑھ رہے ہیں، کنایات۔ کنایات وہ اسماء ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ عدد مبہم یا حدیث مبہم پر دلالت کریں۔ عدد مبہم کے لیے 2 لفظ ہیں، کم و قضا۔ حدیث مبہم یعنی گفتگو مبہم، ایسے ایسے باتیں میں نے سنی، ایسے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آتا ہے کیتا و زیتا۔ پھر عرض کیا ہے کہ کم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کم ہوتا ہے استفہامیہ اور ایک کم ہوتا ہے خبریہ۔ جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، لیکن کم خبریہ کی تمیز آقا جان توجہ مفرد مجرور ہوتی ہے یا جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو کم کی تمیز ہے اس کو حذف بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ آقا جان یہ جو کم ہے، خود کم، اس کا اپنا اعراب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کبھی کم جو ہے منصوب ہوتا ہے، کبھی کم مجرور ہوتا ہے، کبھی کم مرفوع ہوتا ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ کم منصوب کب ہوتا ہے؟ خود کم، جب اس کے بعد فعل ہو اور وہ فعل جو ہے اس سے روگردانی نہ کر رہا ہو اس کم سے کہ کم کی ضمیر میں عمل کرے اور اس سے روگردانی کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کم کے بعد فعل ہے جو اس سے روگردان نہیں ہے۔ دوسرا جو مورد آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ اس کم کے بعد مصدر ہو یعنی مفعول مطلق ہو، پھر بھی کم منصوب۔ کم کے بعد ظرف ہو، مفعول فی ہو، تو پھر بھی کم منصوب ہوتا ہے۔ کم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب کم سے پہلے حرف جر ہو یا کوئی چیز مضاف ہو کم کی طرف، تو کم آقا جان کیا ہو جائے گا؟ مجرور۔ اور کم مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب نہ کوئی چیز منصوب والی ہو نہ ہی مجرور والی ہو، تو کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، لیکن مبتدا ہونے کی بنا پہ ہوگا۔ اگر کم کے بعد تمیز ظرف نہیں ہے، کم کے بعد جو تمیز ہے وہ ظرف نہیں ہے، تو کم مبتدا ہونے کی بنا پہ مرفوع ہوگا۔ اگر وہ تمیز ظرف ہے تو کم خبر ہونے کی بنا پہ مرفوع ہوگا۔ بالآخر مرفوع ہوگا یا مبتدا ہونے کی بنا پر یا خبر ہونے کی بنا پر، لیکن ان شرطوں کے ساتھ ہے، غور فرما لیں۔ النوع السابع، 7ویں نوع، الکنایات وہی اسماء وضعت لتدل على عدد مبہم وہی کم و قضا او حدیث مبہم وہوا کیتا و زیتا۔ کنایات وہ اسماء ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کریں عدد مبہم پر، وہی کم و قضا، اور وہ کم اور قضا ہیں، او حدیث مبہم، یا حدیث مبہم پر دلالت کریں، وہوا کیتا و زیتا، اور وہ کیتا اور زیتا ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ کم علی قسمین، آپ جان لیں کہ کم کی 2 قسمیں ہیں، استفہامیۃ و خبریۃ، بعد میں ہے۔ استفہامیہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا بَعْدَهُ مُفْرَدٌ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْییز، وَهُوَ یعنی یہ کم استفہامیہ، مَا بَعْدَهُ مُفْرَدٌ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْییز، کم کے بعد مفرد منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تمیز کی بنا پر۔ دوبارہ وَعْلَمْ أَنَّ کم علی قسمین، کم کی 2 قسمیں، استفہامیۃ، کم استفہامیہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا بَعْدَهُ جس کے بعد مفرد منصوب ہو، بعدہ جس کے بعد مفرد منصوب ہو، علی التمیز تمیز کی بنا پہ۔ نحو کم رجلاً عندک، کم کے بعد رجلاً مفرد ہے منصوب ہے تمیز کی بنا پر۔ یہ کم کون سا ہے؟ کم میں استفہامیہ ہیں۔ کم رجلاً عندک، آپ کے پاس کتنے مرد ہیں؟ وخبریۃ، خبریۃ یعنی کم میں خبریہ، وَهُوَ مَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ وَمُفْرَدٌ، اس کم خبریہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجرور اور مفرد ہوتا ہے۔ کم خبریہ کے بعد جو مطلب ہے تمیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مجرور اور مفرد۔ نحو کم مال انفق تو میں نے بہت سا مال خرچ کیا، او مجموع
یا کم خبریہ وہ ہے جس کے بعد کیا ہوتی ہے آغا جان، جو مطلب تمیز ہے وہ جمع ہوتی ہے نحو کم رجال لقیتہم، میں نے بہت سے آدمیوں سے ملاقات کی، و معنی التکثیر، کم خبریہ کا معنی تکثیر ہے، کثرت ہے، وقد تدخل من فیہما، کبھی کبھی من داخل ہوتا ہے فیہما کم خبریہ اور کم میں استفہامیہ کی خبر دونوں میں، یعنی کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ دونوں کی تمیز میں من جو ہے داخل ہوتا ہے۔ تقول تم کہو گے کم من رجل لقیتہ، کم من رجل لقیتہ، تو نے کتنے آدمیوں سے ملاقات کی، وکم من مال انفقتہ، میں نے بہت سے مال خرچ کیا۔ پہلی جو ہے یہ جو بات نہیں کر رہا کہ کبھی کبھی من داخل ہوتا ہے دونوں میں، یعنی کم خبری اور استفہامیہ میں، تو یہ کم من رجل یہ کون سا کم ہے؟ استفہامیہ۔ وکم من مال انفقتہ، یہ کم میں خبریہ ہے، من آیا دیکھ رہے ہیں، من رجل من مال، وقد یوظف ممیزھا لقیام قرینۃ، کبھی کبھی ممیزھا کی بجائے نہ ہما ہو جائے بہتر ہے، کبھی کبھی ممیزھما کم خبریہ اور استفہامیہ کی تمیز حذف ہو جاتی ہے، لقیام قرینۃ، قرینہ کے قیام کی خاطر، نحو کم مالکا، کم مالکا اے کم دینارن مالکا، کم مالکا اے کم دینارن مالکا، آپ کا مال کتنے دینار ہے، تو یہاں آغا جان جو تمیز ہے وہ حذف ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ دینارن، ٹھیک ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ مالکا تو نہیں ہو سکتا، تمیز مرفوع تو کوئی نہیں ہوتی، منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، قرینہ موجود ہے تو پس کوئی چیز حذف ہے، کم مالکا اے کم دینارن مالو کا، و کم ضربتو، ٹھیک ہے، اے کم رجلن ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کو مارا، یہاں بھی جو مطلب ہے تمیز تھی رجلن وہ حذف ہو گئی تھی۔ وَعْلَمْ أَنَّ کم فی الوجہین یقع منصوباً، توجہ فرمانا، ابھی وَعْلَمْ سے کم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خود کم کا اعراب کیا ہوگا۔ وَعْلَمْ أَنَّ کم فی الوجہین یقع منصوباً، آپ جان لیں کہ کم دونوں وجہ میں خبریہ ہو اور استفہامیہ، خبریہ اور استفہامیہ مراد ہے کم وجہین میں، یقع منصوباً کم منصوب ہوتا ہے، اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، اذا کان بعدہ جب کم کے بعد فعل ہو غیر مشتغل عنہ ہو جو کم سے روگردان نہ ہو بضمیرہ، کم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، نحو کم رجلن ضربتا، تو نے کتنے آدمیوں کو مارا، ٹھیک ہے آغا جان۔ یہ کم کون سا ہے؟ کم میں استفہامیہ ہیں، لیکن یہ کم منصوب ہے کیونکہ ضربتا جو ہے اس کم میں عمل کر رہا ہے، اس سے روگردان نہیں ہے۔ وَکم غلام ملکتو، ٹھیک ہے، تو یہ کم غلام، یہ کم کون سا کم خبریہ ہے اور یہ کم بھی منصوب ہے، ملکتو، کم غلام ملکتو، میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوا، خبریہ یعنی یہ کم۔ کانا مفعولاً بے، کانا مفعولاً بے، تو یہ کم کیا بن رہا ہے؟ مفعول بے ہے۔ جب آغا جان اس کے بعد فعل ہو جو اس سے روگردان نہ ہو تو یہ کم کیا بنے گا؟ کانا مفعولاً بے، اذا کا جواب بناؤ، اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ کانا مفعولاً بے، تو یہ کم مفعول بے ہوگا۔ او مصدراً، یا اذا کان بعدہ مصدراً، جب کم کے بعد مصدر یعنی مفعول مطلق یہ ہو، نہ وہ کم ضربتاً ضربتا، تو نے کتنی ضربیں ماریں، ٹھیک ہے۔ یہاں مثال جو دی ہے وہ صرف استفہامیہ کی دی ہے، خبریہ کی نہ چھوڑ گئے ہیں۔ او مفعولاً فی، یا کم کے بعد کیا ہو؟ مفعول فی ہو، نہ وہ کم یومن سرتا، کم یومن سرتا، تو نے کتنے دن سیر کی،
کتنے دن سیر کی. و کم یومن صمتو میں نے بہت سے دن روزہ رکھا. پہلا کم یومن سرتا استفامیہ ہے, دوسرا کام کیا ہے آگا جان خبریہ, دوسرا کام خبریہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نے جگہ دیکھیں کہ کام ان جگہوں پہ کیا واقع ہوا ہے منصوب. ٹھیک ہے, کام منصوب ہوتا ہے خبریہ ہو یا استفامیہ جب اس کے بعد فعل ہو جو اس سے روگردان جو ہے نہ ہو, تو یہ بھی. اور دوسرا مورد کام کے بعد مصدر ہو یعنی مفعول مطلق ہو, یا کام کے بعد مفعول فی ہو, تو یہ کم منصوب ہوتا ہے. ہو گئی بات. و یقع مجروراً, یقع کم مجرور بھی ہوتا ہے. یقع مجروراً کم مجرور واقع ہوتا ہے. کب؟ توجہ, اذا کان ما قبلہ حرف جر او مضافا. اذا کان ما قبلہ جب کم سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو. نحو بے کم رجل مررتا, توجہ فرما رہے ہیں کم مجرور ہے کیونکہ پیچھے با داخل ہے. بے کم رجل مررتا تو کتنے آدمیوں کے پاس سے گزرا. و علی کم رجل حکم تو, یہ پہلا کام جو ہے نا وہ مثال دی ہے استفہامیہ کی. و علی کم رجل حکم تو یہ کام دی ہے کس کی آگا جان, یہ دی ہے خبریہ کی. و علی کم رجل حکم تو میں نے بہت سے آدمیوں کو حکم دیا. و یہ دونوں میں حرف جر کے ذریعے یہ کم مجرور ہوا ہے. اب مثال دے رہے ہیں مضاف کی. و غلام کم رجل ضربتا تو نے کتنے آدمیوں کے غلاموں کو مارا. ٹھیک ہے, یہ کام استفہامیہ ہیں, کام استفہامیہ ہیں, لیکن یہ کم مجرور ہے. مضاف غلام ہے پیچھے, غلام مضاف ہو رہا ہے, مضاف ہونے کی وجہ سے. و مالو کم رجل سلب تو میں نے بہت سے آدمیوں کے مال کو لوٹا سلب کیا. یہ کم میں خبریہ ہے اور مجرور ہے, مال مضاف ہو رہا ہے. و مرفوعاً اذا لم یکن شیء من الامرین, کم مرفوع ہوتا ہے جب لم یکن شیء من الامرین, دو امروں میں سے کوئی شے نہ ہو. دو امر کون سے, منصوب و مجرور, یعنی وہ منصوب والی جو جگہ ہیں نہ وہ ہوں نہ مجرور والی ہوں. منصوب و مجرور میں سے جب کوئی نہ ہو تو کم مرفوع ہوگا مبتداً, مبتدا ہونے کی بنا پہ. اذا لم یکن تمیزہ ظرفاً, جب اس کام کی تمیز ظرف نہ ہو نا, کام کی تمیز ظرف نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کام مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا مبتداً, مبتدا ہوگا مرفوعاً, مرفوع ہوگا. اذا لم یکن تمیزہ ظرفاً, جب اس کی تمیز ظرف نہ ہو. نہ وہ کم رجلن اخو کا, اب کم رجلن کو بناؤ گے مبتدا, اخو کا بنے گی خبر. یہ کم مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے, او کم رجلن ضرب تو ہو. ٹھیک ہے, کم رجلن یہ بھی پھر آگا جان وہ خبریہ کی دی ہے نا, پہلا کم استفہامیہ کی دی ہے. کم رجلن ضرب تو ہو, بہت سے آدمیوں کو ضرب تو میں نے مارا. تو یہاں کم رجلن مبتدا, ضرب تو بنے گی خبر. و خبراً یا مرفوع ہوگا کم مرفوعاً, مرفوع ہوگا مبتداً, مبتدا ہونے کی بنا پر. اذا لم یکن تمیزہ ظرفاً, جب اس کی تمیز ظرف نہ ہو. و خبراً, خبر ہونے کی بنا پہ کام مرفوع ہوگا. ان کان ظرفاً, اگر اس کام کی جو تمیز ہے وہ ظرف ہو. ان کان ظرفاً اوپر تھا نا, مبتدا ہونے کی بنا پہ ہوگا جب اس کی تمیز ظرف نہ ہو. خبر ہونے کی بنا پہ ہوگا ان کان ظرفاً, اگر اس کی تمیز کیا ہو ظرف ہو. کم یومن سفر کا, تو سفر کا بنے گا مبتدا, کم یومن بنے گی خبر. ٹھیک ہے, کم یومن سفر کا, آپ کا سفر کتنے دن ہے. و کم شہرن صومی, کم شہرن آگا جان, یہاں کم شہرن جو ہے یہ خبر ہے, خبر ہونے کی بنا پہ مرفوع ہے. صومی مبتدا مؤخر ہے. کم شہرن صومی, میں نے بہت سے مہینے روزہ رکھا. صومی میرا روزہ, کم شہرن بہت سے مہینے میں نے روزہ رکھا. موفق رہیں, سلامت رہیں, خدا آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.